آج جسٹس میاں حسن اورنگزیب نے بھی کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ کافی زیادہ تبدیل ہو گیا ہے. آج تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتاری کی بھی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے. تو اس نیب کے جو تیور بدلا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے نیب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں حکومت کا ذیلی ادارہ تھا اور نیب کو عمران نیازی کے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے جھوٹے مقدمے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جو نیب نے مقدمے اس دور میں بنائے ایک ایک کر کے ہم میں سے زیادہ تر لوگ خود عمران نیازی کے دور ہی میں عدالتوں سے باعزت بری ہوئے. میری آپ کے سامنے مثال ہے, میرے خلاف ایک جھوٹا کیس نارووال سپورٹ سٹی کا بنایا گیا اور اس کے بعد جب عدالت میں وہ کیس چلا اور پرانے قانون کے تحت چلا, کوئی نئے قانون کی میں نے سہولت نہیں لی بلکہ میرا مطالبہ تھا کہ پرانے قانون کے اوپر اس ریفرنس کو تولا جائے. تو اس کے اوپر جو ہائی کورٹ تھی وہ مجبور ہوئی یہ کہنے پہ کہ یہ جھوٹا کیس تھا, اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا. اسی طرح ہمارے دیگر ساتھی جن پر کیسز بنے وہ بھی باعزت طور پہ یا بری ہوئے یا ان کو ضمانت ملی اس بنیاد پہ کہ کوئی ٹھوس ان کے خلاف ثبوت نہیں تھا نیب کے پاس. اسی طرح نواز شریف صاحب کے خلاف بھی یہ انتقامی کیسز بنائے گئے ہیں اور اب چونکہ عمران خان صاحب نہیں ہیں اور نیب میں وہ سیاسی مداخلت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, مجھے یقین ہے کہ نیب اور یہ عدالتی جو ادارے ہیں یہ اگر میرٹ کے اوپر فیصلے کریں گے تو یہ سارا جھوٹ کا جو پول ہے یہ قوم کے سامنے آ جائے گا. کس طرح یہ جھوٹے مقدمے بنا کر عمران خان اپنے مخالفین کی کردار کشی کرتے تھے, ان کو چور ڈاکو کہہ کے قوم کے اندر ایک پولرائزیشن پیدا کرتے تھے. تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز جس کی بنیاد جھوٹ پہ رکھی گئی ہے تمام ادارے اسی جھوٹ کا پیرا دیں. سر میاں صاحب نے 29 اکتوبر کو بڑی مثبت باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کریں اور سب اسٹیک ہولڈرس کو یکجا ہو کر چلنا چاہیے. تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کر رہی ہیں. 2018 میں جو نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا 2023 میں آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کیا مسلم لیگ نون تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ بھی بات چیت کرے گی؟ بہت فرق ہے. مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں, ان سب نے بدترین مارشلوں کا مقابلہ بھی کیا ہے, بدترین حالات بھی دیکھے ہیں. لیکن آج تک کسی سیاسی, میں خود اس دور کا جد و جہد کا حصہ رہا ہوں جب ہم نے جنرل مشرف کے مارشل کا سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا. ہم نے سختیاں بھی جھیلی ہیں, ہمارے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے, لیکن ہم نے کبھی کسی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا تھا, ہم نے کبھی قائد اعظم کے گھر کو نہیں جلایا تھا, ہم نے کبھی اپنے شہیدوں کی یادگاروں کی توہین نہیں کی تھی. جو کچھ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو کیا ہے, اگر آپ اس کا موازنہ کرنا چاہیں تو امریکہ میں جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا ہے اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیے امریکہ جیسی جمہوریت نے بھی ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جنہوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا تھا. ان کو 14 18 سال سزائیں سنائی گئی ہیں, ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے. تو اسی طرح اگر 9 مئی جیسا اندوناک واقعہ ہم معاف کر دیں اور اس کو درگزر کر دیں تو کل تو یہاں کسانوں کا جلوس نکلے گا, کلرکوں کا جلوس نکلے گا, ہر کسی کا دل کرے گا کہ میں بھی 2 پتھر جی ایچ کیو پہ مارتا جاؤں. سر نون لیگ کو گلا رہا ہے, شکوہ رہا ہے عدلیہ سے, انصاف کے ترازو اب برابر ہو گئے ہیں؟ جی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ. دیکھیے ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں, قانون پہ یقین رکھتے ہیں. اگر کسی جگہ کسی سیاستدان کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی ہوگی تو ہم اس کی بھی اسی طرح مخالفت کریں گے جس طرح ہم اپنے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائیوں کی مخالفت کرتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئین دنیا کا خوبصورت ترین آئین ہے, لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے, ڈیموکریٹک رائٹس دیتا ہے. اور اسی لیے نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام ادارے, ریاست کے تمام ستون اور ہم سب مل کر آئین کے اندر اپنا کام کریں, ایک دوسرے سے تعاون کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے 75 سالوں میں پاکستان کی کہانی یہ ہے کہ سیاستدان, اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سب ایک دوسرے سے خوف زدہ ہو کے اپنی کمر دیکھتے تھے کہ پیچھے سے کوئی خنجر تو نہیں گھونپ رہا. ہم نے 75 سال پیچھے دیکھنے میں ضائع کر لیے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم باہمی عدم اعتماد کو ختم کر کے ایک اعتماد کا ایکولیبریم نیا قائم کریں آئین کے مطابق, اور ہر کوئی آگے کی طرف دیکھے. کسی کو یہ خطرہ نہ ہو کہ مجھے پیچھے سے کون خنجر گھونپے گا. ہم سب آگے کی طرف دیکھیں اور ملک کو اس معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے
अपना अपना किरदार अदा करें। क्या ये यकीन दहानी नून लीग को करवाई गई है कि इस्टेब्लिशमेंट आइंदा जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी? देखिए, ये यकीन दहानी नून लीग को नहीं कराई, इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कौम के सामने, उनके तर्जुमान ने कहा है कि हमने सोच समझ के फैसला किया है कि अब हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। और मेरा ख्याल है कि जो पिछले तजुर्बात हैं उनसे सब ने सबक सीखा है, उससे सियासतदानों ने भी सीखा है, उससे इस्टेब्लिशमेंट ने भी इमरान एक्सपेरिमेंट का नतीजा देख लिया, उससे अदलिया ने भी देख लिया कि साकिब निसार साहब, आसिफ खोसा साहब और बंदयाल साहब के फैसलों के नताइज क्या निकले हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त है कि हम सब मुस्बत सोच के साथ इस मुल्क के मुस्तकबिल का सोचें, इस मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें अमन हो, इस्तेहकाम हो, पॉलिसियों का तसलसल हो, यहाँ पे इस्लाहात हम कर सकें, बैरूनी और अंदरूनी मुल्क के सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान पे बहाल करें, पाकिस्तानियों को मौका दें कि वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं, इस मुल्क को आगे लेके जाएं। अब हमें आपस के झगड़े की ज़रूरत नहीं है, हमें हर सतह के ऊपर कोलैबोरेशन की, इंक्लूसिव पॉलिसीज़ की, आपस में यकजहती की ज़रूरत है ताकि एक मजबूत टीम बनकर टीम पाकिस्तान के तौर पे हम आगे बढ़ें। सर लास्टली काफी एक बहुत हो गया। लास्टली सर बहुत हो गया। जनरल मैंने फैज जाना- हमीद के मैंने फैज जाना- हमीद के मैंने जाना बस। फैज हमीद के के हवाले से बात की जा रही थी, तो क्या उनको नून लीग ने माफ़ कर दिया? क्या सर चीज़? फैज हमीद के एहतसाब के हवाले से बात हो रही थी, तो क्या नून लीग ने उनको माफ़ कर दिया? देखिए, इसमें सवाल माफ़ करने का नहीं है। जब किसी घर में आग लगी हो, वो वक्त नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ ये झगड़ा करें कि आग किसने लगाई है। वो वक्त है कि सब अपने हाथ में बाल्टी पकड़ें और पहले उस आग को बुझाएं। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू।